امام حسین علیہ السلام، جن کا نام عظمت دین کا ستارہ اور جن کی سیرت شرافت و تہذیب کا ادارہ ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور حضرت علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے فرزند ہیں۔ آپ علیہ السلام کی تاریخ ولادت 3 شعبان سن 4 ہجری اور تاریخ شہادت 10 محرم الحرام سن 61 ہجری ہے۔ انسان دنیا میں ایک دوراہے پر کھڑا ہے جہاں اسے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اسے خدا کو اختیار کرنا ہے یا شیطان کو۔ خدا مالک دو جہاں، انسان کی پرورش کرنے والا اور اسے توفیقات عطا کرنے والا ہے، ہر لمحہ اس کے ہمراہ موجود اور اس کی مشکلات میں اس کی مدد کرنے والا ہے۔ اس کے احکامات کی پیروی دلوں کو سکون عطا کرتی ہے۔ دوسری طرف شیطان خدا کا دشمن، اس کا ساتھ انسان کو نعمتوں اور توفیقات سے محروم کرنے والا ہے اور اس کی پیروی عارضی لذت اور مختصر دنیاوی فائدہ تو پہنچا سکتی ہے، لیکن دلوں کو مضطرب اور پریشان کر دیتی ہے۔ اس موقع پر انسان کس کا انتخاب کرے؟ امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھ کو پا لیا اس نے کیا کھویا۔ جو تیرے بدلے میں کسی چیز پر راضی ہوا وہ تمام چیزوں سے محروم ہو گیا۔ یزید، جس کی سیرت و کردار کا کوئی رخ کسی معیار سے اسلامی تعلیمات کے مطابق نہ تھا، حسین ابن علی علیہ السلام کو اپنے اقتدار کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتا تھا۔ ہر چند عوام نے دولت کی طمع یا طاقت سے مجبور ہو کر یزید کی بیعت کر لی تھی، لیکن تنہا امام حسین علیہ السلام کا انکار بیعت دیگر تمام لوگوں کے اقرار بیعت سے زیادہ اہم تھا۔ حق کو پہچاننا اور حق کو اپنی شخصیت میں اس طرح جذب کرنا کہ انسان خود حق کی پہچان بن جائے، اس میں بہت فرق ہے، اور یہ وہ منزل ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات حق کی پہچان ہے۔ یزید حق کی پہچان کو ختم کر کے باطل کے اقتدار کی راہ کو ہموار کرنا چاہتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام جو صورتحال کو اس طرح دیکھ رہے تھے، اس کا اظہار آپ علیہ السلام کے سفر عراق کے خطبوں میں ہوتا ہے۔ ایک خطبے کا اقتباس ہے: اے لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایسے سلطان کو دیکھا جو جابر ہو، حرام خدا کو حلال کر رہا ہو، اللہ کے عہد کو توڑ رہا ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کر رہا ہو، اور وہ شخص اپنے فعل یا قول سے اسے بدلنے کی کوشش نہ کرے، تو خدا کو حق ہے کہ اس بندے کو اس ظالم و جابر سلطان کے ساتھ اس کے افعال کا شریک قرار دے۔ آگاہ رہو کہ ان لوگوں نے اطاعت شیطان اختیار کی ہے اور خدائے رحمان کی اطاعت ترک کر دی ہے۔ علل اعلان فساد پھیلا رہے ہیں، شرع کو معطل کر دیا ہے، کوفے پر قابض ہو گئے ہیں، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا، اور تم جانتے ہو کہ میں اس کے خلاف آواز بلند کرنے کا سب سے زیادہ حقدار ہوں۔ بے شک امام حسین علیہ السلام اسلام کو بچانے، اسلام کے خلاف مسلمانوں کی بغاوت کو روکنے اور ظلم کے خلاف جہاد کرنے کے سب سے زیادہ حقدار تھے۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین علیہ السلام مجھ سے ہے اور میں حسین علیہ السلام سے ہوں۔ یہ حدیث اس بات کی سند ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی سیرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آئینہ اور آپ علیہ السلام کے کمالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا عکس ہیں، اور چونکہ جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں تمام انبیاء کے کمالات شامل ہیں، اس لیے امام حسین علیہ السلام تمام انبیاء کے کمالات کے وارث ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت وارثہ اسی حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے۔ حدیث کا دوسرا حصہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام امام حسین علیہ السلام ہی کے ذریعے زندہ و پائندہ ہے، اور شہادت کا کمال جو تمام فضیلتوں کی معراج ہے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے ذریعے
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں ملحق ہوا۔ کربلا ذبح عظیم کی تفسیر اور امام حسین علیہ السلام نفس مطمئنہ کی تعبیر ہیں۔ آپ علیہ السلام کا مقصد دولت یا حکومت کا اصول نہ تھا، بلکہ آپ علیہ السلام کے نزدیک راہ خدا میں شہادت، عزت کی موت اور ظلم کے ساتھ زندہ رہنا ذلت کی زندگی تھی۔ مکے سے روانگی کے وقت امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے اور یہ خطبہ دیا: ساری تعریفیں اللہ سے مخصوص ہیں، وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے، طاقت صرف خدا ہی کی ہے۔ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ موت اولاد آدم کے لیے ایسی ہے جیسے لڑکی کے گلے میں گلوبن بندھا ہے۔ میں اپنے بزرگوں سے ملاقات کی ایسی ہی آرزو رکھتا ہوں جیسی یعقوب کو یوسف کے دیدار کی آرزو تھی۔ میری قتل گاہ اور مدفن پہلے ہی منتخب ہو چکا ہے، مجھے وہاں پہنچنا ہے۔ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ سرزمین کربلا پر بیابان کے درندے میرے جوڑ و بند کو ایک دوسرے سے جدا کر رہے ہیں اور اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، اور نوشتہ تقدیر سے فرار نہیں کر سکتا۔ ہم اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی با رضائے خدا ہیں۔ ہم اس کے امتحان و آزمائش پر صبر کرتے ہیں اور وہ ہمیں صابروں کا اجر عطا کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ رکھنے والے ہرگز ان سے جدا نہ ہوں گے اور بہشت میں ان کے ساتھ ہوں گے۔ ان کو دیکھ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، اور یہ خدا کا وعدہ ہے جو پورا ہو کے رہے گا۔ جو ہماری راہ میں قربان ہونا چاہتا ہے اور خود کو خدا سے ملاقات کے لیے آمادہ پاتا ہے، وہ ہمارے ساتھ آئے، وہ ہمارے ساتھ آئے، وہ ہمارے ساتھ آئے۔